السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراں سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ رمضان کی آمد پہ جھگڑے ہونے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی کی کسی نے سننی نہیں، رویت ہلال کمیٹی نے خود کسی کی نہیں سننی، ان کو 100 بھی شہادتیں مل جائیں گی تو انہوں نے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا۔ پاکستان میں جو ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اس میں کہنے کو تو ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اذان ایک ٹائم پہ نہیں دیتے، ہم نماز ایک ٹائم پہ نہیں پڑھتے، اور اب ہم عید بھی ایک دن نہیں منا رہے اور رمضان بھی ایک ٹائم پہ ہم نہیں رکھ رہے۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں، بڑے کلیئر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور وہ بھی بڑے کلیئر ہیں کہ حدیث نبی یہ ہے کہ تم چاند دیکھو گے اور اس کے بعد روزہ رکھو گے، چاند دیکھو گے اور روزہ یعنی ختم کر دو گے، اور اس کے بعد عید جو ہے اگلے دن تم منانے جاؤ گے، اور اگر موسم ابرآلود ہوگا اور تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو تم 30 روزے پورے کرو گے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی 31 ہم نہیں کر سکتے، 32 نہیں کر سکتے، 28 ہم نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی چیز وہی ہے، اور اس کے بعد وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یعنی یہ ہم سے پہلے والوں کے اوپر بھی فرض ہوئے، یہ صرف ہمارے اوپر نہیں، بلکہ میں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے سمجھتا ہوں اگر ہم سے پہلے بھی کوئی آبادیاں تھیں یا کوئی بھی اور لوگ تھے پہلے، ہمیں کیا پتہ، اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہیں وہ اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، تو وہ ان کے اوپر بھی واجب تھے، کیونکہ قرآن مجید سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہم پہ اسی طرح واجب کیے گئے جس طرح ہم سے پہلے والوں پہ کیے گئے۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی ہیں، مذہبی اسکالر، امام مسجد قاسم خان، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پہلی دفعہ پشاور سے۔ علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یہ فون پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علامہ عارف حسین زیدی صاحب یہ ہمیں اسلام آباد سے آپ نے جوائن کیا، اور مفتی عبدالقوی جو رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب السلام علیکم، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 17 سال میں صرف 2 ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب آپ مسجد قاسم خان اور رویت ہلال کمیٹی جو ہیں وہ انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، یہ کیوں اتنا اختلاف ہے آپ دونوں میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو تمام شرکاء اور ناظرین و سامعین کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ اصل بات یہ ہے کہ وجہ اختلاف جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب فیصلہ نہیں کیا جاتا، ورنہ اتباع سنت سے اتفاق کا ثمرہ ہی حاصل ہوگا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ رمضان اور عیدین عبادت کے ایام ہیں، جس طرح ان عبادت کے ایام کی عبادات کے فرائض، واجبات اور سنن، مستحبات، آداب، شرائط سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اسی طرح ان ایام کی تعین کے لیے بھی آداب و شرائط جو ہیں تو وہ تعلیم فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم ان آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے فیصلہ کریں تو قرآن و سنت کے موافق ہوگا، بس اتفاق آ جائے گا۔ اور ہمارا موقف جو ہے قرآن و سنت پہ مبنی ہے الحمدللہ۔ تو جس طرح قرآن و سنت کے احکامات نہیں بدلتے، ہمارے موقف میں بھی جو ہے تو وہ تبدیلی نہیں آتی۔ ہم اپنا سینٹ میں اپنا موقف جو ہے تو وہ منوا چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہر بار جب بھی کبھی حکومت نے دست تعاون بڑھایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم نے اس حد تک تعاون کیا ہے کہ جس حد تک قرآن و سنت کو کوئی حکم پامال نہیں ہوتا۔ اب بھی اس وقت بھی وفاقی وزیر کو جو ہے تو ہم نے یہ بات ان سے ملاقات میں کہہ رکھی ہے، ان کو طویل المدتی اتفاق کے لیے بھی لائحہ عمل ان کے سامنے رکھا ہے، اور یہ موجودہ رمضان جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی رکھا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کریں گے۔ تو اگر شریعت مطہرہ کے ان احکامات کی پاسداری کر دی گئی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتفاق نہ آئے، اور ہمیں اتفاق ہی مطلوب ہے، لیکن اتفاق اتباع شریعت سے ہوگا، غیر شریعت پہ اتفاق نہیں ہوگا۔ اور باقی رہی کمیٹی کی بات تو اس کی تو کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے، کب کی ختم ہو چکی ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں وزارت مذہبی امور نے ساری ملک کے اوپر جو ہے تو اس کو مسلط کر رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت سے ہٹ کر فیصلہ کرتی ہے۔ جی، جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہٹ کے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ بسم اللہ۔ شریعت مطہرہ کے
شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں اس معاملے میں تو 3 ضابطے ہیں. ایک شہادت الرویت ہے، ایک شہادت الشہادت ہے، اور ایک شہادت القضاء ہے. پہلا ضابطہ جو ہے وہ کسی طور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے میں موجود نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ شاہد آئے گا، گواہ آئے گا، اس مجلس میں جو ہے تو وہ گواہی دے گا. آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں، ان کے ریکارڈ میں کبھی بھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں گواہ حاضر نہیں ہوا. تاریخ میں صرف ایک مرتبہ پشاور میں جب جن دنوں حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تو صوبہ سرحد کی طرف سے ممبر تھے، تب ہوا تھا. تو گواہ تو کبھی حاضر یہاں ہوتا نہیں. تو شریعت کا پہلا ضابطہ جو ہے تو وہ اڑ گیا. پھر دوسرا ضابطہ جو ہے وہ شہادت الرویت ہے. وہ یہ کہ اگر کسی شاہد نے چاند دیکھا ہے اور وہ اپنی شہادت پہنچانے کے لیے خود نہیں پہنچ سکتا تو اس شاہد کے اوپر 2 شاہد 2 گواہ جو ہیں وہ حاضر ہو کے کہیں گے کہ بھئی اس نے یہ گواہی دی ہے کہ اس نے یہ فلاں وقت جو ہے فلاں مہینے کا ہلال دیکھا ہے. اب شہادت الرویت جو ہے ہمارے ہاں پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ ان سے پوچھیں. جب ان سے پوچھیں، ہمارے ہاں ایک سینئر ممبر ہیں رویت ہلال کمیٹی کے، ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب. ان سے میں نے بھری مجلس میں وزیر صاحب کے سامنے پوچھا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر دان کے بتائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی گواہ آ جائے اور آپ اس کی گواہی بھی قبول کر لیں، وہ شریعت کے ضابطے کے مطابق بھی ہو، آپ مرکزی رویت ہلال کمیٹی تک وہ کیسے پہنچائیں گے؟ انہوں نے کہا بذریعہ ٹیلی فون. تو یہ اور علماء بھی بیٹھے ہیں، بذریعہ ٹیلی فون جو ہے شہادت الشہادت نہیں پہنچائی جا سکتی، لہٰذا یہ دوسرا ضابطہ بھی اڑ گیا. حضرت مجھے ایک بات بتائیے گا. ایک منٹ، آخری ضابطہ رہتا ہے شہادت القضاء. تو قاضی نہیں تو شہادت القضاء کہاں ہوگی؟ تو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا. حضرت بات یہ ہے کہ اب سمجھ کا بھی فرق ہو سکتا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ اب مثلا میں ایک طالب علم ہوں اسلام کا، تو آپ مجھے ضرور تصحیح کریں اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، کہ کئی دفعہ قرآن مجید میں جب ذکر آیا ہے کہ دیکھنے کا یا بصارت کا یا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب ایکچولی میٹافوریکل ہے، وہ مفروضے کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا سورہ فیل ہے، اس میں آیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے کیا نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی ابرہہ کے ساتھ. اب یہ ایک تشبیہ ہے بیسیکلی. اب ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ یہ. پھر اسی طرح الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کس طرح کی کائنات ہے، کیا اس کو بیلنس کیا ہوا؟ نہیں دیکھا، ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا. ان آیتوں سے آپ کیا نتیجہ کیا نکالا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ اس سے پہلے کہ آپ رویت ہلال والوں کو جس طرح آپ نے کہا اور وہ آپ کے متعلق کو بات کریں، میں اوائڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم رویت کا ایک مطلب تو سمجھ لیں کہ رویت ہونی کس طرح سے ہے. نیکڈ آئی سے. نیکڈ آئی سے. ہاں جی. اچھا، اب آپ لوگوں کے پاس جب گواہی آتی ہے، فرض کریں 1 کی 2 کی 10 کی 100 کی 200 کی، جی، رویت ہلال کمیٹی والے آپ کی یعنی سوچ کے مطابق، کیونکہ 17 سال سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی شہادت کو نہیں تسلیم کرتے؟ یہ وجہ تو وہ بتا سکتے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب ہیں یہاں پہ موجود رویت ہلال کمیٹی کے. تسلیم کرتا یہ وجہ تو وہ بتا سکتا ہے، ورنہ ہم نے ہر دور میں جب بھی ہم سے رابطہ کیا گیا ہم نے یہ کہا بھئی آپ اپنا نمائندہ بھیج دو، وہ دیکھ لے، وہ شہادت سن لے، وہ شہادت پرکھ لے، اگر شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو تو لے لے. مفتی عبدالقوی صاحب کیا پرابلم ہے؟ کیوں نہیں اپنا نمائندہ بھیجا جا سکتا وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ آج سے 2 سال پہلے الحمدللہ میرا رابطہ تھا محترم پوپل زائی صاحب سے، اور ہم نے ان سے فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی شہادت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی شہادت نہیں آئی. الحمدللہ اس سال ماہ رمضان کا آغاز بھی 1 دن ہوا اور عید الفطر جو ہے وہ بھی 1 ہی دن ہوئی. جو بات محترم پوپل زئی صاحب فرما رہے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ گفتگو کر رہے تھے شہادت پر. شہادت اس وقت ہوتی ہے کہ جب پہلے ایک چیز موجود تو ہو، بچہ اللہ عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد آتی ہے رویت کے بچے کو دیکھا دائی نے، آگے جناب ہمیں آ کے گواہی دی کہ مبارک ہو کہ مفتی عبدالقوی صاحب اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہو کہ ابھی تک بچے کی ولادت کا وقت بھی نہ آیا ہو، اور اس وقت جناب دائی آ کے مجھے کہے کہ جی مبارک ہو مفتی صاحب کہ جناب میرے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. ماہرین فلکیات جب یہ بات بتاتے ہیں کہ آج سورج اتنے بجے غروب ہو رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ کہ کالا دھاگا ہے اور سفید دھاگا ہے. اب ہم ماہرین فلکیات کے اوپر، اہل سائنس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ صبح صادق کیا ہے، صبح کاذب کیا ہے، کتنے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، کتنے بجے سورج غروب ہو رہا ہے، روزانہ 1 منٹ کا فرق ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ماہرین فلکیات جو الحمدللہ اہل علم ہوتے ہیں اور اہل اسلام ہوتے ہیں اور اہل دین ہوتے ہیں. ہماری مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ خود ماہرین فلکیات موجود ہوتے ہیں. یہ خود پوپل زائی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ صوبائی سرحد سے ایک بڑے مستند عالم دین ہمارے ساتھ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی میں ہوتے تھے. لیکن انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک منٹ مفتی صاحب ایک منٹ وہ صوبہ سرحد کے جو صاحب تھے انہوں نے آپ سے واک آؤٹ بھی کیا احتجاجاً کہ آپ اپنا صحیح بات نہیں کر رہے اور ان کی بات نہیں سن رہے. مبشر لقمان صاحب یہ بات کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. یہ تو بات میں بڑے ایک منٹ یہ پوپل زئی صاحب کی بات سن لیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ معاملات کو سمجھنا آسان ہوگا. بات کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. بات تو تب ہے نا، یہ بات تو تب کریں جب ہم کہیں کہ بھئی فلکیات والوں کی رائے کو جو ہے تو ہم ممت تصور نہیں کرتے، ہم اس سے تعاون نہیں لیتے. جب تو ہم ان کا بالکل انکار کر رہے ہوں تو پھر یہ بات فرمائیں. تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ان سے امداد نہ لی جائے، ان کی مدد نہ لی جائے. محترم پوپل زئی صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب یہاں پہ سوال صرف ایک ہے اور پلیز اس کو ادھر ادھر نہ لے کے جائیں کہ جب مسجد قاسم خان ایک مسجد ہے، وہاں پہ نمازی آتے ہیں، وہاں پہ روزدار آتے ہیں، پرہیزگار آتے ہیں، وہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. جب وہاں درجنوں میں شہادتیں آتی ہیں آپ لوگ اس کو کس طرح رد کر دیتے ہیں؟ میں حضرت محترم پوپل زئی صاحب کی موجودگی میں پچھلے سال اسی طریقے پر ڈاکٹر عبدالغفور صاحب ان سے پوچھیں کہ جب ہم نے زونل کمیٹی کو بھی شہادتیں دیں انہوں نے قبول بھی کر لیں، پھر جب انہوں نے رابطہ کیا تو اکثر تو انہوں نے ان کا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھایا، تو جب اٹھایا بھی ہے تو کچھ سنے بغیر بند کر دیا. ورنہ آپ ڈاکٹر عبدالغفور صاحب کا آپ کہیں تو میں ابھی آپ کو نمبر بھیجتا ہوں، آپ ان کو کال. محترم جی عبدالقوی زونل صاحب کمیٹی کے ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں. میں ایک منٹ پوپل زئی صاحب ایک منٹ مفتی عبدالقوی صاحب کو بات ختم کرنے دیں. جی فرمائیں. جی محترم ڈاکٹر عبدالغفور صاحب انہی حضرات کی نمائندگی کے لیے صوبہ خیبر پختان کی نمائندگی کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہیں. بھائی جان جلدی بات کریں، آپ اپنا اس بات کی گواہی دیں گے. آپ بات چھوٹی کریں ذرا اور کام کی کریں. مجھے بتائیں آپ کے لیے ان کی گواہیاں کیوں قابل قبول نہیں ہیں؟ نہیں حضرت ایک منٹ ٹھہر جائیں، ادھر ادھر رہنے دیں. کون قابل اگر وہ آپ کے لیے قابل احترام ہوتے تو آپ ان کی گواہیاں مان لیتے. نہیں یہ غلط بات ہے معذرت کے ساتھ. نظر میں خیبر پختونخوا کے لوگ مجھے آج ہزاروں پوپل زئی صاحب آپ سے درخواست ہے، میں ایک منٹ ذرا ان سے دو ٹوک سوال کر رہا ہوں. مفتی عبدالقوی صاحب ادھر ادھر مت جائیں پلیز. مجھے یہ بتائیں کہ جب درجنوں مسلمانوں کی شہادت آتی ہے آپ کے پاس کیا حق ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں؟ اب میری آپ بات توجہ سنیں کہ ہزاروں مجھے آج کے دن ٹیلی فون آئے کہ آپ کی بات جب ہوتی تھی تو محترم جناب بھائی صاحب اس کے اندر مداخلت کرتے تھے. آپ کو صرف ایک عفیفہ نے یہ فون کر کے کہا کسی نے نہیں کہا. میں پچھلے رمضان کے آغاز کی بات کرتا ہوں. جی سنیں، بتائیں. رمضان کے آغاز کے اندر حضرت سے خود پوچھے کہ پچھلے سال ماہ رمضان کے آغاز کے اندر میں نے خود پوپل زئی کے علماء سے رابطہ کیا مسجد قاسم کے. انہوں نے مجھے رات کو 9:15 بجے بتایا اور ہم بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ کسی طرح کی کوئی شہادت نہیں آئی. جیسے ہی ہم 11:15 بجے تک ہوٹل میں پہنچے تو مطلب یہ ہوا کہ 6 آدمیوں کی شہادت کے اوپر ان حضرات نے فیصلہ کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ درجن شہادت ان کے پاس نہیں آتی. تو 6 شہادتیں کافی ہیں. جب بھی انہوں نے فیصلہ کیا ایک منٹ مفتی عبدالقوی صاحب معذرت کے ساتھ ایک منٹ ٹھہر جائیں. اپنا 6 شہادتیں بہت ہیں. 6 مومنین کی شہادتیں کوئی نمبر نہیں ہے طے. ان کو 6 اچھا ذرا سن لیں. پچھلے سال عید الفطر کے موقع کے اوپر ان کے پاس 6 شہادتیں آئی. ایک دن پہلے ہمارے اگر 2 بھی آئی ہیں تو کافی ہیں. کے دوستوں نے کہا کہ جی 3 حافظ قرآن. یار بات تو سن لیں مبشر لقمان صاحب. ان حضرات نے 29 کو کیا. ان سے ایک دن پہلے
ایک دن پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک علاقے کے لوگوں نے، علماء نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس 5 حافظ قرآن آئے ہیں جنہوں نے آ کے شہادت دی، اور ان سے ایک دن پہلے عید کی، یعنی 28 کے دن عید کی. اور جس وقت ہم نے ان سے رابطہ کر کے پوچھا بھی کیسے، تو ہم نے ماہرین فلکیات سے پوچھا، انہوں نے کہا کیسے کا کیا مطلب ہے؟ چاند جو ہے وہ پہلے کیا. کیسے کا کیا؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں اب آپ. علامہ عارف حسین زیدی صاحب، آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی اور شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی دیر صبر سے سن رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں علامہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان جو آدمی آ کے گواہی دیتا ہے رمضان کے لیے یا روزہ ختم کرنے کے لیے، وہ اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے. میں اور آپ اس کو خامخواہ میں تو نہیں ہم کہہ سکتے غلط بیانی کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو جھوٹا ثابت کریں. ایسے میں یہ رویت ہلال کمیٹی جب سے بنی ہے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، رویت ہلال کمیٹی کو ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مبشر لقمان صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اظہار خیال کے لیے یہاں بلایا. عارف واحدی عرض کر رہا ہوں. جی عرض یہ ہے کہ حق ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، واقعاً حق ہے. اگر ایک مسلمان آ کے گواہی دیتا ہے، 2 کی گواہی کافی ہوتی ہے رویت ہلال کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں مفتی پوپل زئی صاحب کو چاہیے کہ جو قرآن کا حکم ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ظاہر ہے یہ ایک مسجد ہے پاکستان میں، مسجد قاسم، جہاں یہ تشریف فرما ہیں، اور رویت ہلال کمیٹی میں تمام مسالک کے جید اور بزرگ علماء وہاں تشریف فرما ہیں. اگر یہی شہادتیں وہاں پہنچ جائیں، اور میں حکومت کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر ضروری ہے تو مفتی صاحب کو رویت ہلال کمیٹی میں رکھ لیں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو، یہ وہاں بیٹھ کر مطمئن ہوں. اور حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ اگر ہر مسلک کے لوگ یہ جو رویت ہلال کمیٹی میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، علماء کرام اور بزرگان، ان پہ مطمئن نہیں ہیں تو ان لوگوں کو رکھیں، جید علماء کرام کو رکھیں جن پہ پوری قوم مطمئن ہو. اس میں ظاہر ہے اب مسجد قاسم میں مفتی صاحب بیٹھ کر ایک حکم کرتے ہیں کہ یہ جناب چاند کی شہادتیں آ گئی ہیں، وہ اگر رویت ہلال کمیٹی تک پہنچائیں اور رویت ہلال کمیٹی میں خود وہاں بیٹھے ہوں، یہ میرے خیال میں یہ سب سے اچھا ہے. امت واحدہ کا ایک تصور بھی اجاگر ہو جائے گا، اور سب مسلمان مل کر ایک دن عید بھی کریں گے، ایک دن روزہ بھی رکھیں گے، یہ بہت مناسب ہو جائے گا. ظاہر ہے رویت ہلال کمیٹی آئینی طور پر عرصے سے چل رہی ہے پورے ملک میں، اور اس میں پورے ملک کے ہر مسلک کے جید علماء کرام موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پوری امت کو اس پہ اتحاد کرنا چاہیے. باقی جو مفتی صاحب نے ٹیلی فون کی بات کی ہے کہ ٹیلی فون کی شہادتیں قبول نہیں ہیں، میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے. آج کی جدید ٹیکنالوجی کو اگر آپ نظر انداز کریں گے اور اس کو پس پش ڈالیں گے تو ظاہر نظام زندگی نہیں چل سکتا. آج جس ملک میں جائیں، خود سعودی عرب میں حج جو ہم کرتے ہیں، حج پہ وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پہلی ذی الحج ہے، اسی کے مطابق پوری امت مسلمہ اور تمام مسالک کے لوگ اسی پہ متفق ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ میڈیا کے ذریعے اعلان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے. امت واحدہ کی تشکیل کے لیے شرعی جو لحاظات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، اور اچھے انداز میں پورے پاکستان میں تمام امت ایک دن روزہ رکھے، ایک دن عید کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت مناسب اور احسن اقدام ہوگا انشاءاللہ. مفتی پوپل زئی صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ 11 مہینے آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، پھر ایک مہینے میں 2 دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ دوسرے مہینے جو ہیں، اگرچہ ہم ہر مہینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اگر کبھی 29 کا چاند انہوں نے کہا کہ نکل آیا ہے اور ہمارے پاس شہادت نہیں تھی تو ہم نے ان کے فیصلے کو تسلیم کیا. مثلاً اس مرتبہ اس سال میں انہوں نے 8 فیصلے کیے ہیں، اور 4 جو ہیں 29 پہ کیے ہیں، اور 4 جو ہیں بشمول شعبان کے جو ہے تو وہ 30 پہ کیے ہیں، تو رجب کے تو 30 پہ کیے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. اب جب یہ شعبان المعظم کا فیصلہ آ گیا، ہمارے پاس بھی شہادت نہیں تھی، ہم نے اس کی توثیق کی، لیکن اس کے بعد صوبے کے مختلف جگہوں سے اطلاعات آنی شروع ہوئی کہ فلاں جگہ دیکھا گیا، فلاں جگہ دیکھا گیا. تو ہم نے یہاں پشاور میں حکومتی اداروں کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا بھائی وفاقی وزارت مذہبی امور سے آپ رابطہ کریں، ایک اشتہار چل جائے وفاقی وزارت کی جانب سے یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کہ اگر کسی شخص نے چاند دیکھا ہے اتوار کی شب اور وہ اپنی شہادت نہیں پہنچا سکا یا وہاں شہادت کے حصول کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تو وہ
مرکزی رویت ہلال کمیٹی یا صوبائی رویت ہلال کمیٹی وہ نمبرات اور ان علماء کے نام دے دیں، ان سے رابطہ کر لیں، لیکن اس چیز پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اب اطلاعات مختلف جگہ سے اب بھی آ رہی ہیں۔ وزیر صاحب کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں بھی ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ دیکھیں یہ رمضان کے شروع میں پھر یہ مسئلہ اٹھے گا، تو اس کے لیے آپ پہلے سے پراپر طریقے سے بندوبست کریں تاکہ یہ اختلاف نہ ہو سکے۔ لیکن وہ وعدہ تو انہوں نے کیا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے پورا ہوگا۔ لیکن چیز یہ ہے کہ بنیادی نقص جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی لا آف کنڈکٹ نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے کہ جس کے تحت جو ہے تو کمیٹی فیصلے کرے۔ اس لیے ہمارا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے موافق اس کمیٹی کے لیے ایک دستور ہونا چاہیے جس میں ممکنہ جتنی صورتیں پیش آ سکتی ہیں سب کا تحریری حل موجود ہو، اور اگر ایک کم استعداد کا آدمی بھی وہاں بیٹھ جائے تو اس کا فیصلہ شریعت کے موافق ہو۔ باقی ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مقطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہ ہمارا امتیاز ہے، ہم نے کبھی ناشائستہ بات نہیں کی۔ ہماری اگر کردار کشی کی گئی ہے تب بھی ہم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر۔ لیکن چیز یہ ہے کہ جب تک ایک دستور نہیں ہوگا قرآن و سنت پہ مبنی جس میں پوری ممکنہ صورتوں کا حل موجود ہو تو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو سلسلہ سینٹ میں آج سے 4-5 سال پہلے شروع ہوا تھا، ایک خاص حد تک پہنچا اور پھر وہ رک گیا، اس کو وہاں سے جاری کر دیا جائے، تو اگر اس سال نہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ یہ اتفاق ہمارے ہاں ضرور ہو۔ مفتی پوپل زئی صاحب، میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، تو میری بات اگر آپ سارے حضرات کو بری لگے تو مجھے پلیز درگزر کر دیجئے گا، گستاخی معاف کریے گا۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے اکابرین، اتنے بڑے بڑے علماء دین ایک چھوٹے سے چاند کی تاریخ اور اس کی رویت کو چیک کرنے کے اوپر تو ایگری کر نہیں سکتے، آپ ہمیں مذہب کیا سکھا رہے ہیں یہاں پہ سارے لوگ؟ یعنی آپ لوگوں کی وجہ سے تو امت میں پھر لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی، خود تفریق رہے گی اور فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہیں گے۔ پھر علامہ صاحب، اپنا وائدی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ سب پھر اس پہ شامل ہیں گناہ میں۔ میں سمجھتا ہوں جی پوری امت ہلال کمیٹی کے ساتھ ہے، رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ۔ ہم درخواست کرتے ہیں مفتی پوپل زئی صاحب سے، ان کی یہ جو بات ہے نا کہ کمیٹی کا ایک دستور ہونا چاہیے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، علماء مل کر رویت ہلال کمیٹی میں ایک دستور بنا لیں، ان کی آراء بھی اس میں شامل کریں اور مل کر ایک اتحاد و وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ملت کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے ایک اچھا پیغام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ علماء سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں وائدی صاحب؟ معذرت کے ساتھ ایک ٹائم پہ تو آپ لوگ اذان نہیں دیتے ہیں، ایک ٹائم پہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک ٹائم پہ تو جمعہ نہیں ہوتا، ایک ٹائم پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، کہاں پہ اکٹھے ہیں؟ دیکھیں مبشر لقمان صاحب، میں سمجھتا ہوں کچھ فقہی، معروضی اور فروعی اختلافات یقیناً موجود ہیں۔ وضو کے طریقے میں کچھ اختلاف ہے، ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں اختلاف ہے۔ یہ تو وہ ائمہ جن کے ہر مسلک ان کو مانتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، یہ ادھر سے آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہم نے یا علماء نے آج کے دور میں نہیں یہ اختلاف کیے ہیں۔ تو یہ تو حق ہے، فروعی اختلافات تو امت میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ عقائد پہ مشترکات میں سمجھتا ہوں 95% مشترکات ہیں، 5% فروعات میں اختلافات ہیں، وہ اختلاف ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہر مسلک کے اندر بھی مختلف علماء میں یہ تھوڑے تھوڑے اختلافات رہتے ہیں، مین اختلاف کوئی نہیں ہے۔ میں وائدی صاحب معذرت کے ساتھ ایک منٹ، وائدی صاحب معذرت کے ساتھ ٹھہر جائیں، یہ 5% فروعی اختلافات نہیں ہے، ادھر سچ بولتے ہیں، ذرا ٹھہر جائیں، میں گن لوں، اراکین اسلام گن لوں۔ ہمارا نماز میں فرق ہے، ہم ایک نماز نہیں پڑھ رہے، ایک طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہمارا روزے میں فرق ہے، ہم ایک ٹائم پہ نہ روزہ کھولتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، سحری اور افطار میں فرق ہے۔ ہمارے زکوٰۃ دینے کی اور زکوٰۃ لینے کے طریقے میں فرق ہے۔ بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں علامہ صاحب، ہماری اسلام میں کوئی ہماری ایک کامن نہیں ہے۔ کون سی اپنا 5% کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ ہر مذہب مکتب میں بنیاد اس ہم سب کا اللہ پہ عقیدہ ہے، اللہ کے رسول پہ عقیدہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں پہ عقیدہ ہے، قرآن مجید پہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عقائد میں سب متفق ہیں، سب مشترک ہے۔
فروعی اختلافات فقہی مسائل میں عمل کے حوالے سے اختلافات ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نماز دیکھیں، نماز میں اس حد تک اتفاق ہے بڑی بات کہ ہے، صبح کی 2 بڑی رکعت بات ہے، ہے ظہر کی علامہ 4 صاحب، رکعت ہے، عصر کی میں 4 معذرت رکعت، کے مغرب ساتھ کی 3 میں اور عشاء کی 4 کہوں گا رکعت۔ کہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق یعنی ہمارے پہلے خلیفہ اور ہمارے پہلے مفتی اسلام کے، جی بالکل۔ جب ان کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے اپنی تلوار اٹھا لی، انہوں نے کہا میں اعلان جہاد کرتا ہوں ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ بالکل جی۔ تو بالکل اس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بالکل نہیں ہے گنجائش۔ اور آپ اور ہم مختلف طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، میری زکوٰۃ کٹتی ہے آٹومیٹک، آپ کی نہیں اب کٹتی۔ دیکھیں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یقیناً وہ مجرم ہے، لیکن زکوٰۃ کے طریقہ کار میں چھوٹے بہت فروعی اختلافات وہ الگ مسئلہ ہے۔ کوئی مسلمان پاکستان میں کسی مسلک کا ماننے والا زکوٰۃ سے انکاری نہیں ہے، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، طریقہ اپنا اپنا ہے ہر مسلک کا۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے اپنے پیسے چاہیے۔ نہیں یہ نہیں ہے، ہر کسی کو ظاہر ہے اپنے ادارے چلانے ہیں، اپنے اداروں کے لیے پیسہ چاہیے، اور زکوٰۃ کا پیسہ اکاؤنٹبل نہیں ہے، کسی کو آڈٹ نہیں ہے اس کا۔ ایک مسئلہ مبشر صاحب یہ ہے کہ حکومتوں کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو اگر ہم دیں، آیا یہ عادلانہ نظام کے تحت تقسیم کریں گے، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصل زکوٰۃ میں کسی مسلک کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مفتی پوپل زئی صاحب، اس سے پہلے کہ میں بریک لوں، اور مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت قیمتی ہے اور تھوڑا ہے، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتنی بھی عمر دے، کیا ہم اپنی عمروں میں علماء دین سے یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ کبھی ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک صف پہ کھڑے ہوں گے، اور اتحاد و یگانیت ہو سکتی ہے ہمارے مذہب میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کا حکم ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہہ لیں، ایک حدیث مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین ما لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑی رکھو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ مبنی ایک دستور بن جائے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ حکومت کم سچ، قرآن کی انٹرپریٹیشن پہ تو راغب نعیمی صاحب ہم اختلاف کر رہے ہیں نا، قرآن کی انٹرپریٹیشن پہ تو ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی فروعی اختلاف نہیں ہے چاند کے بارے میں۔ جو جتنے بھی مسالک اس وقت موجود ہیں، جب بھی قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ شیعہ علماء نے بھی جو ہے تو سر ڈال دیا کہ ٹھیک ہے، اور اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ ہاں قرآن و سنت کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے علماء کرام ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن و سنت پہ سبھی کو اتفاق ہے تو اس پہ مبنی ایک دستور بنا لیا جائے رویت ہلال کمیٹی کا، تو بات ختم ہو جائے۔ الحمدللہ، اپنا راغب نعیمی صاحب اتنی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، شہاب صاحب اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہر چیز پہ اتفاق ہے، صرف ہم مذہب کے نام پہ اور مسلک کے نام پہ 9000 بندے قتل کر چکے ہیں پچھلے 5 سالوں میں۔ زندہ نہیں ہم نے رہنے دینا کسی کو، اختلاف نہیں ہمارا کوئی۔ مبشر لقمان صاحب آپ موضوع سے پھر رہے ہیں۔ نہیں سر، میں بالکل نہیں پھر رہا، میرا موضوع اسلام ہی ہے اور میرا موضوع سنت رسول ہے۔ آپ کو میں آج یہ بتا دوں معذرت کے ساتھ واحدی صاحب، کہ میں بالکل آپ کو بتا دوں کہ آپ سارے علماء جو یہاں پہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، فروعی نہیں، آپ دین کے ارکان میں آپ لوگوں کے اختلاف ہیں، بالکل اس کو سچ بولیں، میں سچ بول رہا ہوں، ہمت ہے تو پھر ایگری کریں ورنہ ڈس ایگری کریں۔ میں نے عرض کیا کہ نماز کا کوئی منکر نہیں، روزے کا منکر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے طریقے پہ اختلاف ہے نا حضرت۔ نماز تو پہلا وہ ہے نا ایمان کے بعد، چھوٹے بہت ہوتے رہتے ہیں۔ چھوٹا بہت کیا، ہم تو تعداد میں اختلاف ہے۔ نہیں، تعداد میں نماز کی رکعت کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں، رکعت میں نہیں حضرت، آپ کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ بٹ مفتی پوپل زئی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی میں، علامہ واحدی صاحب ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور ناظرین، میں آپ کو ایک اچھی بات یہ بتا سکتا ہوں کہ جب آپ بریک اتنی لمبی دیکھ رہے تھے
تو علماء اکرام جو تھے وہ اس کے دوران بھی گفتگو فرما رہے تھے، اور ایک بڑی اچھی تجویز آئی ہے مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کی جانب سے، ایک بڑی اچھی تجویز آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ علامہ عارف حسین بائیدی صاحب جو ہیں وہ اس سے ایگری کرتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی میں بھی سن لیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں پوپلزئی صاحب کہ رویت کا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں کہ کس طرح شہادت قبول ہوگی اور کس طرح نہیں ہوگی، تو ہمارے ڈیفرنس ہی ختم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے علامہ عارف صاحب یہ بالکل بجا بات انہوں نے کہی ہے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ادارے کا ایک دستور ہوتا ہے، اس کمیٹی کا بھی ایک دستور ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے آپ ایگری کر رہے ہیں؟ بالکل ایگری کر رہے ہیں جی۔ مفتی عبدالقوی صاحب۔ جی محترم وزیر صاحب جب پوپلزئی صاحب کے ہاں تشریف لے گئے تو واپسی پر میں ان سے اسلام آباد میں ملا، تو اس بات پر تو کوئی اختلاف رائے نہیں کہ ہر ادارے کے لیے اور ہر ایک نظم کے لیے ہونا چاہیے منشور، لیکن ہم ذرا تھوڑی سی بات وہ کریں جس کو ہمارے سننے والے بھی اور دیکھنے والے سمجھے کہ علماء عقل کی بات کرتے ہیں، حکمت کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ چاند کی ولادت، پھر اس کے بعد ہے چاند کی رویت، پھر اس کے بعد ہے چاند کی شہادت۔ محترم پوپلزئی صاحب جو ہے وہ شہادت کی بات کر رہے ہیں، جیسے محترم ہمارے جناب شیرانی صاحب وَضْرِبُوهُنَّ تک پہنچ گئے، فَائِزُوهُنَّ کو بھی چھوڑ دیا ہے، وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں نہایت دانائی سے بات کرنی چاہیے کہ ولادت کب ہو رہی ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب میری ایک بات سنیں، معذرت کے ساتھ جب آپ 2 سال پہلے گئے تھے، کیا ہے یہ سب چیزیں ماہرین فلکیات بتائیں گے۔ مفتی عبدالقوی صاحب جب آپ 2 سال پہلے، ماہر فلکیات نہیں سب کچھ بتانا ہے تو پھر علماء کو چھوڑ دیں، رویت ہلال سے نکال دیں، یہ کیا بات ہے سر؟ ہم علماء کی بات سننا چاہ رہے ہیں۔ میں یہی بات تو سمجھا، میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ مفتی جو ہے شہاب الدین کاکا خیل تھے، مفتی بھی تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ عبدالقوی صاحب، بھی تھے۔ میں نے عرض آپ سے یہ کیا کہ جب آپ 2 سال پہلے گئے تھے وہاں مفتی شہاب پوپلزئی صاحب کے پاس، تو آپ وہاں پہ یہ مسئلہ طے کر لیتے اس وقت۔ اب آپ کو ٹی وی پہ آ کے طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپس میں فون بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک دوسرے کے، آپ کل ڈیوو پہ بیٹھ کے جا بھی سکتے ہیں، آپ دورے کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی دورہ کر لیں اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر۔ ایک میں پوپلزئی صاحب کی خدمت میں نہیں کیا تھا، البتہ ٹیلی فونک ان کا میرا رابطہ تھا، یہ میرا احترام کر رہے تھے، میں ان کا احترام کر رہا تھا۔ ہماری خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا پہلا سال تھا، الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ پوپلزئی صاحب کی بات پر، کہ انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی شہادت نہیں آئی، ہم نے ان کی بات سننے کے بعد ہم نے اعلان کیا۔ اس وقت انہوں نے آپ کے دل کی بات کی، پچھلے سال بھی پوپلزئی صاحب موجود ہے، اس وقت انہوں نے وہ بات کی جو آپ کے دل کی بات تھی، تو آپ نے لبیک کہہ دیا۔ اب جب اگر وہ بات کہتے ہیں جو آپ کے دل کی سے بات سے نہیں ملتی، تو اس پہ بھی لبیک کہیں۔ نہیں بالکل ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ پچھلے سال بھی پوپلزئی صاحب گواہی دیں گے کہ میں ان سے مسلسل رابطے پہ رہا، رات کو 9:10-12 پہ جا کے ہم نے اعلان کیا، اور میرا آخری ٹیلی فون جو تھا محترم پوپلزئی صاحب کے جو علماء ہیں ان میں سے ایک عالم کے ساتھ تھا، انہوں نے واللہ باللہ کہا کہ ہمیں کوئی شہادت نہیں آئی۔ ہم نے اسی کی روشنی میں اعلان کر دیا کہ چاند نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی ہم ہوٹل میں پہنچے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس میں پوپلزئی صاحب نے اعلان نہیں فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا احترام کیا۔ ان کے نمائندے نے اعلان کر دیا کہ جی 6 گواہیاں آئی ہیں، اور وہ 6 گواہی کی بنیاد کے اوپر جناب کل بات یہ ہے آپ ایک دوسرے کا، آپ برائے مہربانی بے شک ایک دوسرے کا احترام نہ کریں، رمضان المبارک کا ضرور احترام کریں۔ پوپلزئی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تو اس کے اوپر متعدد پروگرام کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے، جب تک علماء دین جو ہیں ایک بات پہ متفق نہیں ہوتے کہ چند مسلمانوں کی شہادتیں کافی ہیں باقی ساروں کے لیے، اس علاقے کے لوگ جو ہیں جن کا کوئی ٹائم ڈیفرنس نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ چاہے ہمیں کل پورا دن ہمیں ٹرانسمیشن کرنی پڑے، پوری رات ہمیں ٹرانسمیشن کرنی پڑے، اور مجھے پرسنلی ہر مکتبہ فکر کے عالم دین سے مجھے پرسنلی پیر پکڑ کے ان کے لانا پڑے ٹی وی پہ، میں لے آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں اس رمضان پہ اور اس عید پہ پاکستانی مسلمان ایک ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ آپ میرے جو ڈیوٹی لگائیں گے میں حاضر ہوں۔ دیکھیں بالکل ممکن ہے، وہ بااختیار ادارے مثلاً وزارت مذہبی امور
اگر وہ یہاں لگا لیتی ہے کیا، ٹھیک ہے جی، اور گواہ آ جاتے ہیں، یہ جس آدم کو چاہے وہاں بلا کے بٹھائیں اور وہ شریعت کے ضابطے کے مطابق گواہ دے، وہاں ماہرین فلکیات کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں تب بٹھا دے، اگر وہ شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو تو پھر چاہے وہ پشاور سے ہے، مردان سے ہے، سیاست سے ہے، کہ پیچھے سے ہے، اس کو قبول کیا جائے۔ اگر مفتی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں جب چھوٹا تھا اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں کو نا بچوں کو محلے والے دیواروں پہ چڑھا دیتے تھے کہ چاند دیکھو چاند دیکھو، اس ڈائریکشن میں ہمیں ڈائریکشنز یاد ہو گئی تھی، اس کی ہائٹ یاد ہو گئی تھی، اور بچے اناؤنس کرتے تھے، اسی طرح اناؤنسمنٹ ریڈیو پاکستان کر دیتا تھا، اور سارے اللہ اللہ کر کے عید بھی منا لیتے تھے، روزے بھی اسی طرح شروع ہو جاتے تھے۔ یہ کیوں اب اتنا تفرقہ ہمارے بیچ میں پڑ گیا؟ ہاں اب آپ دیکھیں، آپ کو بچپن کی بات بالکل یاد ہے نا جی، اب آپ جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کبھی رجب کے آخر میں سنا خطیب صاحب سے کہ بھی شعبان المعظم آنے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کی اتنی گنتی کا خیال نہیں رکھا جتنا شعبان کا رکھا ہے، چاند دیکھنے کی کوشش کرنے کی سنت ادا کرنا، کسی نے کہا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا، میں نے مس کر دیا، پھر اگر کسی نے کہا ہے تو یہ تعلیم دینی بند ہو گئی ہے۔ تو آپ جب پبلک کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، عوام کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو سنت کی طرف راغب نہیں کریں گے، تو پھر آپ کس طرح سے فیصلہ کریں گے؟ مفتی پوپل زئی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی میں جتنے علماء ہیں آپ کے مطابق وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، علماء اپنی جگہ وہ قابل احترام ہے، لیکن ان کے فیصلے جو آتے ہیں وہ اکثر شریعت کے ضابطوں کے مطابق نہیں ہوتے، شریعت کے ضابطے پامال ہوتے ہیں، جس سے میں نے وہ 3 ضابطے آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں سے ایک کی بھی رعایت نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کے عالم کی بات نہیں کرتا، مفتی اعظم پاکستان بول رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک چھوٹا سا کتاب کیا ہے رؤیت ہلال، اس کے مطابق اگر فیصلے کر دیے جائیں تو کسی مسلک کے حامل کو جو ہے اس کا اختلاف نہیں ہوگا، لیکن قانون کو دستور کو بنا دیا جائے اگر کوئی اختلاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر کبھی کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے تو جو اس کو غلط جانتا ہے اس کے پاس دلیل ہوگی تو اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے، اس بات کو رجوع کر سکتا ہے، تو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں۔ آپ نے سلطان بات نہیں کرنا چاہیے، شخصی فیصلے ہیں، بس جو کہہ دیا وہ قرآن کا حق ہے۔ علامہ عارف حسین صاحب، آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ جی جناب، میں عرض کروں جی کہ رؤیت ہلال کمیٹی میں جید علماء کرام بیٹھے ہیں، ہر مسلک کے وہ علماء کرام جن پہ ان کی قوم کا اعتماد ہے، اور وہاں پھر رؤیت ہلال کمیٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر مسلک کے علماء اس فیصلے کو تب تسلیم کریں کہ ان کے مسلک کے گواہ آئیں اور وہ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، نہیں، اس میں الحمدللہ بڑی اتحاد و محبت کی بات ہوتی ہے۔ کسی بھی مسلک کے لوگ اگر چاند کی شہادت دے دیتے ہیں اور وہاں گفتگو ہوتی ہے، اس شہادت کو چیک کیا جاتا ہے کہ کس طرح آئی ہے، تو میرے خیال میں وہ قبول ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ سب مسالک کے لوگ اس پہ متحد ہیں، پورے پاکستان کی نمائندگی اس میں موجود ہے۔ مفتی پوپل زئی صاحب کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ وزارت مذہبی امور کو، میں بھی سردار یوسف صاحب کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ دستور جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ دستور بن جائے، تمام علماء جید علماء کرام بیٹھ کے اسے بنائیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے علماء رکھیں جن پہ قوم کو اعتماد ہے الحمدللہ جو اس وقت موجود ہیں، ہماری جو نمائندگی موجود ہے ہم سب ان پہ مطمئن ہیں، باقی بھی مسالک کے جید علماء موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دستور بن جائے، اس کے مطابق جو شرائط ہیں مفتی پوپل زئی کی وہ بھی شامل کر لی جائیں تو مسئلہ ہی حل ہے۔ اور میں مفتی صاحب خدمت میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں پوری قوم پریشان، پوری امت پریشان ہوتی ہے پہلی رمضان اور پہلی شوال کے حوالے سے، تو آپ بھی تعاون کریں تاکہ قوم میں ایک اتحاد، ایک وحدت، اور ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں پوری قوم خوش ہو، عید کا دن آتا ہے پوری قوم خوش ہو، ان کی خوشیوں میں میرے خیال میں وہ کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم مل کر ایسا فیصلہ کریں جو قرآن و سنت کے مطابق بھی ہو اور قوم کو اتحاد کا پیغام بھی جائے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ خوبصورت اتحاد کی علامت ہوگی اور قوم کو بھی ایک خوشی کا اور خوشخبری کا پیغام ہوگا انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، صرف میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، 1000 میل کا فرق تھا،
مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں، تب تو اتنی لڑائیاں ہوتی نہیں تھیں. اب ایک 4 سدہ سے لے کے اسلام آباد تک یعنی ہم ایک بات پہ اگری نہیں کرتے مفتی عبدالقوی صاحب. یہ ہم نے امت میں جو ہے وہ ایکا پیدا کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہم وہی کر رہے ہیں. محترم مبشر صاحب، میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. جی. جامعۃ الرشید نے پورے پاکستان میں اپنے علماء جو ماہرین فلکیات ہیں رصد گاہیں بنائی ہوئی ہیں. 6-7 سال سے الحمدللہ میں ممبر ہوں. ہم اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ جامعۃ الرشید کے اہل فتویٰ علماء جو ماہرین فلکیات ہیں جنہوں نے رصد گاہیں بنائی ہوئی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ پوپل زئی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بنو میں 2 آدمیوں نے گواہی دی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا علم، آپ کا فتویٰ، آپ کی رصد گاہ، آپ کے بحیثیت ماہر فلکیات ہونے کہ کیا یہاں چاند کا امکان ہے؟ وہ خود بیان کرتے ہیں. اور جامعۃ الرشید والوں کا عقیدہ اور پوپل زئی صاحب کا مسلک اور عقیدہ، مفتی شفیع صاحب کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی مفتی شفیع صاحب کی بات کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ بات عرض کروں گا کہ بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوا کہ پوپل زئی صاحب نے فرمایا کہ جی وہاں 4 سدہ میں نظر آ گیا ہے. خدا کی قسم ہم نے 4 سدہ کی جو ہماری زونل کمیٹی تھی ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا واللہ باللہ ہمیں کسی نے شہادت نہیں دی اور اس پورے علاقے کے اندر چاند نظر نہیں آیا. آپ کی کمیٹی کو اس قابل نہیں سمجھتے لوگ، وہ تو کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے. بٹ مفتی عبدالقوی صاحب تھینک یو ویری مچ. اور علامہ عارف حسین وحیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شہاب الدین پوپل زئی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور چلتے چلتے میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلے کا حل کرنا ہے انشاءاللہ. کوشش ہے کہ اسی سال حل ہو اور سکون سے ہم ایک یعنی تاریخ پہ رمضان شروع کریں اور 1 تاریخ پہ ہم عید کریں. کراچی سے لے کے خیبر تک 4 منٹ کا صرف فرق ہے اور اس 4 منٹ کے فرق میں اگر مسلمان ایک نہیں ہو سکتے تو پھر یہ بڑی تشویش کی بات ہے. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.